ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ایران پر حملے نہ کرنے اور جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ مشکور ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم دونوں کے، اور ان کی ریکویسٹ پر یہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ اسی پر ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حامد المشرقی صاحب نے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ حامد صاحب گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ ہنا، تھینک یو ویری مچ۔ حامد صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کا رول ایز اے میڈیٹر اتنی کروشل سچویشن میں، اتنی چیلنجنگ سچویشن میں، اس پر کامنٹ کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس طریقے سے سیز فائر میں ایکسٹینشن ہونا ڈیفینیٹلی اس بات کی علامت ہے کہ آگے چل کر چانسز ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس کا جو 2.0 ہے، جس کے لیے ہم سب ایکسائٹیڈ ہیں، ہوپ فل ہیں، وہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں جی پاکستان ایک طرح سے ایک دو دھاری تلوار کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ مذاکرات کے عمل کو جہاں تک پاکستان کی کوشش ہے ہر حالت میں دوبارہ شروع کرایا جائے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، معاہدے کی شکل میں اس کو فائنل کیا جائے۔ وہیں پر دوسری جانب پاکستان کے خلاف جو یہودی لابی ہے، جو انڈین لابی ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پر ناکامی ہو۔ پہلے راؤنڈ کے اندر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کوششوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ اب پاکستان پہ ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معیشت کا ایک ایسا بحران آ چکا تھا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریسیشن آتا، بلکہ ریسیشن کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک ڈپریشن کی صورتحال تھی معاشی طور پر، اس کی صورتحال کا بھی امکان بن گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی ریکویسٹ کو مانا اور ایک جنگ بندی کو جاری رکھا ہے، کیونکہ جنگ بندی جاری رہنا وہ امید کی کرن ہے، وہ امید اور وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات بھی شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں گے۔ جہاں تک اور ایک بڑی خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، یعنی مطلب معاملات طے پاتے نظر آ رہے تھے ایران اور امریکہ کے۔ بدقسمتی سے دو تین اہم ترین معاملات ہیں، جیسے اپنا ہرمز کا کنٹرول آ گیا، یا ایٹمی جو پروگرام کی یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو مشکل صورتحال ہے اس کی وجہ سے ابھی معاملات طے نہیں پا رہے، لیکن میں یہ بڑی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ معاملات۔ انریچمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے ہرمز کا مسئلہ ہے، یہاں پر تو اور بحری جہاز بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے، اس کا عملہ بھی قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 8 خواتین کو رہا کرو جن کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ارے دیکھیے، پتہ کیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیا اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے، وہ چیز سب جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کریں۔ ان کے کئی بیانات جو ہوتے ہیں، ایران نے ویسے تردید کر دی ہے اس کی، بالکل وہ تضادات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیے کہ اس سے معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ میں تو 1-2 چینلز پہ کل سے بات کر رہا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف اپنا جو ٹروتھ سوشل میڈیا ہے اس کو 3-4 دن کے لیے دھیان سے استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں ان کی بہتر شکل نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک طرف سے لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ جو ٹروتھ سوشل کے میسیجز ہیں یا ان کی میڈیا پر آ کر کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ افیکٹ کر رہی ہیں ان مذاکرات کو؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ ان کے اندر اگر دھمکی آمیز بات ہوتی ہے، ایک طرف سے کہا جاتا ہے جی کہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ ایران سے ڈیل طے ہو جائے گی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی کہ نہ ہوئی تو ایران جنگ کے لیے تیار رہے، تباہی کے لیے تیار رہے۔ دیکھیے، ایرانی قوم نے اور ایرانی پاسداران انقلاب نے مل کر یہ جنگ بڑی خوبصورتی سے لڑی ہے۔ بہرحال امریکہ جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ ابھی اس وقت وہ بھی اس دلدل میں پھنس چکے ہیں اور ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے، اور دونوں جو متحارب گروپس ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فیس سیونگ کے لیے جگہ کی گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک کیپیسٹی دیں ایک دوسرے کو کہ وہ اپنی پبلک کو بھی سیٹسفائی کر سکیں۔ آج اگر ہم پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو یہاں پر اسرائیل کا جو سپوائلر فیکٹر ہے وہ معاملات کو زیادہ خراب کر رہا ہے، چاہے وہ لبنان میں سیز
فائر کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، بار بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں وہ بہت کامیاب ہو سکتی ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اپنے بیانات کے حوالے سے ان میں لچک لائیں. اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر بھی بہت زیادہ مختلف سوچ بھی ہے، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو، اگر امریکہ بحری ناکہ بندی کر رہا ہے، امریکہ بمباری کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے، اور یہ جنگ اگر لمبی ہو جائے تو شاید اس میں امریکہ کو اور زیادہ نقصان ہوگا، اسرائیل کو زیادہ تباہی کا سامنا ہوگا. سو ہر طرح کی سوچ ایران کے اندر بھی ہے. یہ جو اسرائیل امریکہ کی آپ نے بات کیا، اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اپنے جو ہے نا وہ نچاتا ہے اپنے اشاروں پر، پھر ہم اب سن رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے کہنے پر جو ہے نا امریکہ اس دلدل میں پھنس گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہے ان باتوں میں، جہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. اصل میں آج سے پہلے تک یہ دنیا میں تاثر تھا کہ اسرائیل جو کچھ کرتا ہے وہ دراصل امریکہ کی ہی مرضی ہے، امریکہ کی بھی پالیسی یہی ہے. لیکن چونکہ اب دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، میڈیا تک ریسورسز ہیں، تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، امریکی عوام جو ہیں وہ اس جنگ کو اسرائیل کی جنگ سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس میں غیر ضروری طور پر شامل ہوا ہے، اور امریکہ کو اسرائیل پراکسی کے طور پہ یوز کر رہا ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو یہودی لابی ہے، زائنسٹ لابی ہے، وہ بڑی اسٹرانگ ہے، چاہے وہ ریپبلکنز کے اندر ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹس کے اندر ہو، چاہے وہ کانگریس کے اندر ہو، بزنس مین ہو، وہاں کا جو میڈیا ہے، وہاں کا جو فائنینشیل سسٹم ہے، تو وہ یہودی لابی جو ہے وہ ایکچولی ڈکٹیٹ کرتی ہے. اور اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہوئے سارا کچھ جو وہ نیتن یاہو جو ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم ہو، لیکن نیتن یاہو بدترین وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں اسرائیل کے، جنہوں نے غزہ میں ظلم کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ خود امریکی عوام کے اندر اب یہ بات زور پکڑ رہی ہے، شعور زور پکڑ رہا ہے کہ ہم، امریکہ جو ہے وہ اتنا بڑی طاقت ہوتے ہوئے اسرائیل کی پراکسی کیوں بنتا ہے. اسرائیل اور اسی حوالے سے عوام ناخوش بھی ہیں، ایک یہ پریشر بھی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ. اچھا حامد صاحب، جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اب بھی جو جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے، بالکل ہم چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے اور ہم ہوپفل تھے کہ ایسا ہو جائے گا، اور پاکستان کی کوششوں سے ایسا ہوا بھی. ایران کا جو رد عمل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں جو توسیع ہے وہ صرف اور صرف وقت حاصل کرنے کے لیے امریکی چال ہے، کیونکہ آلریڈی اس سے پہلے بھی ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے اگر آپ ماضی کا امریکہ کا رویہ دیکھیں اور دیکھیں کہ عمان میں مذاکرات بالکل فائنل سٹیج پر تھے، اور اسی وقت صدر ٹرمپ نے بمباری شروع کر دی اور اتنی ساری لیڈرشپ شہید ہوئی، تو اس حوالے سے ایران کا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ بڑا تلخ ہے. اس سے پہلے آپ ماضی میں بھی 2014-15 میں بھی جنیوا میں مذاکرات غالباً جاری تھے، وہاں پر بھی امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بار پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. 6-7 ماہ پہلے جون میں بھی اسی طرح کیا گیا. ایران کا جو مس ٹرسٹ ہے اس کی سینس تو بنتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس بار پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان بطور ثالث اس میں شامل ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے، اور پاکستان کی کوششوں سے جے ڈی وینس آنے کو تیار تھے، اسٹیو وٹکاف آ رہے تھے، جیرڈ کشنر سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آ رہے تھے. تو بہت بہتر ہوگا اگر ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے، اور اس کے لیے اس کی وہ ایک شرط تو خیر امریکہ کو ماننی چاہیے کہ فوری طور پر آپ نے ہرمز کی جو بحری ناکہ بندی اس نے کی ہے وہ ختم کرے، تاکہ یہ نظر آئے کہ اس کی جو مذاکرات کے حوالے سے نیت ہے وہ بڑی کلیئر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے چند گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے دن میں یا کل کے دن تک کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی جس کے تحت مذاکرات کا میلہ سجے گا انشاءاللہ. بالکل حامد صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا تبصرہ پیش کرنے کے لیے، اور ہم بھی پر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے جس میں یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں. بریک کے بعد حاصل ہوں گے.